الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وفي رواية وتؤمن بالجنة والنار والحساب والميزان، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین و ناظرین، آقائے نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل، جو ایک بہت طویل و لمبی حدیث ہے، اس کے بعد حصوں کے اندر ارشاد فرمایا: ایمان یہ کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور جنت اور دوزخ پر ایمان لاؤ، اور یہ یقین رکھو کہ قیامت کے روز حساب ہوگا، اور قیامت کے دن ترازو لگائی جائے گی جس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، اور اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان لاؤ۔ فرمایا کہ اس کا نام ایمان ہے، اور اسلام یہ کہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز ٹھیک جماعت کی پابندی کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ، خشوع اور خضوع اور دل کی توجہ کے ساتھ ادا کرتے رہو، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، بیت اللہ شریف کا حج کرو، اگر راستے کی ضروریات برداشت کر سکو، یعنی اپنے مصارف اور گھر کے اخراجات اگر اٹھا سکو، تمہارے پاس اتنی گنجائش ہو کہ سفر حج کر سکو اور واپسی تک گھر کی ضروریات پوری ہو سکیں، تو اس صورت کے اندر تمہارے اوپر حج فرض ہے، حج ادا کرو۔ اور احسان کی تعریف کرتے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الاحسان، احسان یہ کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ رب العزت کی عبادت اس طریقے سے کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مدار اس کے دیکھنے پر ہے، جیسے اندھے شاگرد کو اگر یقین ہو کہ اس کا استاد اس کو دیکھ رہا ہے تو اگرچہ وہ استاد کو نہیں دیکھ سکتا، مگر ادب اور احترام اتنا ہی کرتا ہے جتنا کہ دیکھنے کی صورت میں کرتا ہے۔ معزز سامعین، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کیمیاء اثر کی یہ تاثیر تھی کہ جیسے ہی کوئی شخص اسلام سے مشرف ہوتا، اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ صحابہ اکرام کی مجلس اور ان کے فیض صحبت کا بھی یہی اثر رہا کہ صرف ان کے ارشادات اور ان کے مخلصانہ واعظ اور نصیحت کو سن کر کے لوگوں کے دلوں کے زنگ دور ہو جاتے تھے، اور عبادت کے اندر شہود اور حضور اور توجہ اللہ کی کیفیات جو ہے وہ پیدا ہو جاتی تھیں۔ اس کے بعد علماء اکرام نے یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے قرآن شریف اور احادیث سے لے کر کے اخذ کر کے ذکر کا طریقہ، مراقبہ اور ریاضت کی صورتیں جو ہے وہ تجویز کی ہیں، جن کو اعمال صوفیہ کہا جاتا ہے، اور ان پر عمل کرنے کو تصوف کہا جاتا ہے، اور اسی کا نام شریعت کے اندر جو ہے وہ احسان ہے۔